ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ کے کسی نیک بندے کی طرف کوئی شفا کی نسبت ہوتی ہے یا اللہ کی نیک بندے کی طرف کوئی علم کی نسبت ہوتی ہے تو وہ اس کو شرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اس آیہ مبارکہ کو گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا، 49 اور 50 آیہ مبارکہ۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جملے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے نا، وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کوڑیوں کو شفا دی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اللہ نے ان مادرزاد نبینوں کو بینا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ایسا نہیں کہا، بلکہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں ان نبیناؤں کو بینائی دیتا ہوں، میں ان کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ متکلم کا صیغہ ہے اور حضرت عیسیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ سے شفا ملتی ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے اللہ کے بندے کے ذریعے۔ اس وجہ سے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں شفا دیتا ہوں تو یہ شرک نہیں ہوتا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہے وہ ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ کے نبیوں کو جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کو جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کفر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان جملوں کو بیان کیا اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے توحید پر کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس سے توحید خراب ہوگی۔ بھئی توحید آپ جو اپنی توحید بنا رہے ہیں وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو معجزے عطا فرمائے ہیں، وہ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی طاقت سے ہیں، شفا اللہ کی طاقت سے ہے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی طاقت سے ہے، لیکن کر وہ اللہ کے بندے رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، وہ آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھ کے آئے، حضور یہ نکل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی جگہ پر رکھا، ہاتھ پھیرا، اللہ کریم نے درست فرما دیا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، صحابی حضور کی خدمت میں آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل درست ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، تم نے تو شرک کیا نہیں۔ اللہ کے کسی بندے کے پاس جا کے اس سے کہنا میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دیجئے، یا کوئی دم کر دیجئے، یا کوئی دوائی دے دیجئے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ اسباب ہوں یا غیر اسباب ہوں، جس طرح بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان آیات مبارکہ جو حضرت عیسیٰ سے متعلق اللہ نے نازل فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حرام جو چیزیں کر دی گئی تھیں ان کو حلال کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا۔ اب کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار موجود تھا۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں حلال کروں گا تمہارے لیے۔ تو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کے پاس معجزے کی صورت میں طاقت ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس کرامت کی صورت میں طاقت ہوتی ہے۔ اس میں قطعاً کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس کمالات اس کے اپنے ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔